ہر دفعہ کی طرح آج بھی ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس موضوع کو مفتی صاحب سے حل کروائیں گے اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی اہم موضوع ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور مکمل سنیے گا. آخر میں مختصر اعلان کر دوں میں آپ سے. الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں ایک کورس کا اہتمام کیا تھا الہاد کے حوالے سے. کئی نوجوانوں کو بہت شکوک و شبہات ہوتے ہیں, قرآن کے ترجمے میں تفسیر میں تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہوتا. کہیں سے اگر جواب مل بھی جائے تب بھی اطمینان نہیں ہوتا, یا زجرن یا زور زبردستی کر کے اپنی سوچ مسلط کی جا رہی ہوتی ہے. تو نوجوان سمجھتا ہے کہ جناب یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہمارا ذہن یہ تھا کہ اس طرح کورس کو ڈیزائن کیا جائے کہ جس سے طالب علم میں وہ صلاحیت بیدار ہو جائے کہ اگر وہ خود قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے شکوک و شبہات کا جواب خود قرآن پاک دے. الحمدللہ ہمیں اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی, بہت پذیرائی ملی اس کورس کو, اور بہت سارے نوجوانوں کے شکوک و شبہات دور ہوئے. انشاءاللہ ہمارا ادارہ بہت جلد ایک اور کورس کا اہتمام کرنے جا رہا ہے جو الہاد کے حوالے سے ہی ہوگا. اگر آپ بھی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں, جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن پاک پر, اسلام کے معاملات پر, احادیث پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں, اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے. اچھا, الہاد کے معاملے میں ایک بہت بڑا سوال بھی ہوتا ہے, نوجوانوں کے ذہنوں میں اعتراض بھی ہے, شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں بیچارے نوجوان, اور وہ یہ ہے کہ جناب آج ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ماضی میں جب کوئی کام ہوا کرتا تھا نا تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے. بالفرض زلزلہ آیا ہے, بھئی کیوں آیا اور کیسے آیا, بارش ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے. اسی طرح جو تکوینی معاملات تھے ہمیں اس کا ریزن نہیں پتا تھا تو ہم کہتے تھے جناب خدا نے کیا, خدا نے کیا, کوئی طاقت ہے پیچھے جو یہ کام کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں ریزن معلوم نہیں تھا. آج علم اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ ہر چیز کا ریزن ہمیں معلوم ہو گیا ہے. ہمیں کنفرم پتہ چل گیا کہ جناب زلزلہ اس لیے آ رہا ہے, اس طرح آ رہا ہے, بارش ایسے ہو رہی ہے, فلاں کام اس طریقے سے ہو رہا ہے, یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے, ہمارے جسم میں تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس طریقے سے آ رہی. ہر چیز کا ریزن ہمارے سامنے موجود ہے. اب خدا کو مائنس کر دینا چاہیے, خدا کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ جو دو زمانے ہم پر گزرے ہیں, ایک ماضی کا زمانہ جب ریزن نہیں معلوم تھا, ہم نے کہہ دیا بھائی فلاں کام ہوا, خدا نے کیا, بنا دیا ہم نے. آج کے دور میں ہمیں ہر چیز کا ریزن معلوم ہے, لہذا اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم خود ہی نتیجہ نکال کر جواب نکال سکتے ہیں جناب یہ کام اس لیے ہوا ہے. اس سوال کا جواب چاہیے. سر اس سوال کے جواب سے پہلے چند چیزیں سمجھ لیجئے گا کہ ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تھا, ریزننگ نہیں ہوتی تھی, خدا کو فٹ کر دیا جاتا تھا. مسئلہ یہ کچھ باتیں ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ ماضی میں خدا کو اس لیے فٹ کیا گیا کہ ہمیں وجوہات پتہ نہیں تھی. اچھا, اگر کسی قوم نے اس وجہ سے خدا کو رکھا تو سر اس کا اطلاق تمام کے تمام انسانوں کے اوپر کہاں سے جاری ہو جائے گا؟ تو اتنا برا استدلال ہے, پہلے تو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے گا یہ عام طور پر سوالات پیدا ہوتے ہیں. آج ہمیں چونکہ ہر چیز کی ریزننگ ہو چکی ہے تو خدا کیوں؟ سر پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر, ہم تو قرآن کا مقدمہ سمجھائیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کبھی ذکر کی ہی نہیں ہے کہ چونکہ تمہیں نہیں پتا چلے گا زلزلہ کیسے آ رہا ہے, بارش کیسے آ رہی ہے, یہ اسباب کا تمہیں گیم سمجھ ہی نہیں آ رہا, اس لیے یہ دلالت کرے گا کہ پیچھے خدا ہے. یہ مقدمہ قرآن نے بنایا ہی نہیں, بلکہ قرآن پاک نے مقدمہ ہی الٹ بنایا ہے. بالکل قرآن پاک نے کہا ہے یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے تم غور کرو, اس کی ریزننگ تم کرو, پہچان لو, جب تمہیں سسٹم سمجھ میں آئے گا یہی سسٹم دلالت کرے گا کہ پیچھے خدا ہے. اچھا, یعنی قرآن پاک نے تو بالکل اسے 180 ڈگری کے اوپر مقدمہ اپنا رکھا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ماضی میں جہالت تھی, ہمیں وجہ پتہ نہیں تھی, لہٰذا اس کی وجہ سے خدا کا تصور آیا. قرآن پاک کیا بیان کرے گا؟ جی نہیں, قرآن کہے گا تم غور کرو اور ہر چیز کو, اسباب کو اچھی طرح مطالعہ کرو, مسببات کو بھی اچھی طریقے سے دیکھو, یہ چیزیں تمہیں رہنمائی کریں گی کہ پیچھے خدا ہے. آسان الفاظ میں سمجھیے گا, میں نے اگر آپ کو بولا کہ میرے پاس ایک گیجٹ ہے, موبائل جسے کہا جاتا ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کو اچھی طرح غور و فکر کریں اور اس کے سسٹم کو سمجھیں خوب اچھی طرح. جب آپ غور و فکر کر لو گے تو آپ کی عقل آپ کو مجبور کرے گی کہ یہ موبائل بنانے والا جس نے بھی بنایا ہے وہ زبردست ذہین بھی ہے, بڑا قابل اور قدرت والا ہے, بڑی طاقت ہے اس کے اندر, اس نے بڑی زبردست مشین بنائی ہے. اس لیے کہ بغیر انٹیلیجنس کے اندر ہم بولیں گے اتنا سسٹم وہ نہیں آ سکتا. تو قرآن پاک کا مقدمہ یہ ہے کہ غور اسی اسباب میں تم کر لو, اللہ کی طرف رہنمائی لیتے چلے جاؤ. دیکھیں قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس ماحول کے اندر جہاں پر جانور ہیں, مویشی ہیں. اللہ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, آپ غور سے دیکھیں اونٹ کو یہ کیسے بنا, اس کی تخلیق کیسے ہوئی, غور کرو ذرا. تو قرآن نے کس کی طرف غور کروایا؟ خلقت کی طرف,
پیدائش کی طرف تو قرآن کہہ رہا ہے غور کرو. اچھا پھر الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, یہ جو آسمانوں کی بلندیاں ہیں اس طرف بھی ذرا نظر کرو. صحیح. والی الارض کیف سطحت, زمین کی طرف بھی ذرا نظر کر کے غور و فکر کر لینا, آپ کو راہ مل. تو قرآن پاک نے تو ہمیں کہا ہی یہ ہے کہ آپ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اسی کی طرف دیکھو گے, غور کرو گے تو تمہیں رہنمائی ملتی چلی جائے گی کہ پیچھے ایک زبردست, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک انٹیلیجنس ہے, ایک ذہانت ہے جس کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی, آٹومیٹیکلی اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا. میں چند آیتیں اور آپ کو پڑھ کے بیان کرتا ہوں. جیسے سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ خدا کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے. اچھا کون خدا ہے؟ اب دیکھیں اپنا استدلال قرآن کس طرح سمجھا رہا ہے. ان فی السماوات والارض, پوری کائنات میں, آسمانوں میں بھی زمین میں بھی, لآیات للمؤمنین, اگر دل ایمان والا ہے تو بہت نشانیاں ملیں گی جو رہنمائی کریں گی خالق کی طرف. پھر آگے اللہ نے فرمایا وفی خلقکم, تم جو پیدا ہوئے ہو اپنی ہی پیدائش میں غور کر لینا. وما یبث من دابہ, اور میں نے اس پوری زمین میں جتنے بھی جاندار بچھا دیے ہیں, پھیلا دیے ہیں, بسا دیے ہیں, آیات لقوم یوقنون, یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں مل جائیں گی, رہنمائیاں ملیں گی کہ پیچھے دیکھ لو خود بخود ہو رہا ہے یا ذہانت ہونی چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار, یہ جو دنوں راتوں کا بدلنا پورا نظام ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور یہ جو آسمان سے رزق اتارا اللہ نے, پانی برسایا, پانی سے زمین مردہ زندہ ہو گئی, نباتات ہوئے, تمام کی تمام مخلوقات کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو گیا. میں زندہ ہوں, میرے کو وٹامن اے بی سی ڈی سب کچھ چاہیے, اور کسی پھل میں کچھ ہے, کسی کے اندر فلاں وٹامن ہے, کسی کے اندر فلاں میری غذائیت ہے, سب چیزوں کا ارینج بھی کیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وتصریف الریاح, اور یہ جس طریقے سے جس نظم کے ساتھ ہواؤں کی تصریف ہے, لآیات لقوم یعقلون, عقل کرو, غور کرو, تمہیں بہت رہنمائیاں مل جائیں گی اللہ کی طرف. پھر یہ مزید آگے آیتیں بھی چلیں. سر قرآن کا مقدمہ کیا ہے؟ قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا بھائی تمہیں چونکہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے لہذا پیچھے خدا فٹ کرو. قرآن پاک کہہ رہا ہے تم غور و فکر کرو اسی کائنات میں, یہی رہنمائی کرے گی, تمہیں مجبور کرے گی پیچھے جانے کی طرف کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. پھر قرآن پاک نے دیکھو اسی جگہ سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا تم جس طرح پیدا ہوئے غور کرو. پھر اللہ نے ہمیں رہنمائی بھی دی. بھائی ہم کیسے پیدا ہوئے ہمیں کیا پتا, اب صدیوں پہلے ہم تو تھے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سیروا فی الارض, یہی زمین ہے, اسی زمین میں جا کے معائنہ کرو. فانظروا, اچھی طرح زمین کا معائنہ کرو. فانظروا کیف بدا الخلق, اسی کے اندر نشانیاں چھپی تمہیں مل جائیں گی کہ تمہارا آغاز ہم نے کیا کیسے. صحیح. اسی زمین کے اندر تمہارے لیے نشانیاں میں نے چھوڑی ہیں, تمہارا آغاز کیسے ہوا ہے اللہ نے یہاں تک رہنمائی کر دی. تو قرآن پاک کا مقدمہ ہرگز یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی جگہ کے اوپر آ کے ریزننگ نہیں کر پا رہے ہیں تو خدا کو زبردستی آپ لے کر آتے. قرآن پاک کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ اسی کائنات کو دیکھیں, غور سے دیکھیں, کائنات کا ابتدا, کائنات کی بقا کس نظم کے ساتھ ہے, پھر اس کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, یہ جو زمین بنی ہے کس نظام سے بنی ہے, کیا زبردست اس کے اندر ہر چیز قواعد کام کر رہے ہیں. انسان کا آغاز ہونا, ایسی زبردست مشین کا آنا, ہر ایک حیوان کو اٹھا لو تو ایک معجزہ ہی نکل رہا ہوتا ہے. ان سب کے پیچھے دیکھو کیا دو ہی نتیجے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے سب کچھ خود بخود ہو گیا, یا نہیں پیچھے ذہانت ہونی چاہیے. ذہانت میں اپنی اردو لینگویج میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ کو رہنمائی مل جائے. تو قرآن کا مقدمہ یہ ہے سر اسی طریقے مطلب یہ یہاں پر جو کہانی گھما دی گئی, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مطلب سامنے والے نے ایک بات کہی نہیں ہے, آپ اس کی طرف اپنی بات تھوپ رہے ہیں کہ جناب خدا نے کہا تھا مجھے سمجھ لو, کائنات کی چیزوں کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آ رہا ہوں. ہم نے مطلب خدا نے یہ بات کی نہیں ہے اور پھر اس طرف کی جا رہی ہے کہ جناب خدا نے ایسی بات کی ہے لہذا پہلے ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے خدا کی کیونکہ ہمیں علم آ گیا. یعنی الٹا ہی کام کر دیا گیا ہے, بہکانے کے لیے کر دیا گیا ہے. بلکہ آج جتنی ہم سائنسی ترقی کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ آیات کھل کے سامنے آ گئی ہیں اس بات کو ماننے کے لیے کہ پیچھے ایک قوت ہونی چاہیے, ورنہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں گے جو کائنات ہماری پوری بنی ہے, یہ جو قائم ہے, اس کے پیچھے جو قوانین ہیں, جو اس قدر زبردست قوانین ہے کہ جس میں معمولی سی تبدیلی کہیں پر بھی ہو کائنات پوری تباہ ہو. سر انسان کا دماغ کام کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم بولیں یار یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا, یا تو اتفاق کو خدا سمجھ لے انسان یا خدا کو خدا سمجھ لے. بات اتنی ہے. نمبر 2, قرآن کا مقدمہ کیا ہے, میں اس کو دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں بڑی آسان سی. ایک سیارہ ہے, آپ کو پتا چل گیا وہاں پر بھی انسانوں کی طرح کے لوگ آباد ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا,
کہ ایک جس طرح ہمارے یہاں بہت سے روبوٹس بنتے ہیں, ایک زبردست قسم کا روبوٹ بنایا کہ بالکل چمڑی شمڑی بھی اس طرح کی لگ رہی ہے, وائرنگ شائرنگ بھی اندر بالکل زبردست ہوئی. اس روبوٹ والی چیز کو جا کر اس سیارے پہ چھوڑ کر کے آ گئے. اب ان لوگوں کو دنیا میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسی کوئی چیز دیکھی. اب وہ اچھی طرح معائنہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں لوہا بھی ہے, ربڑ بھی لگے ہیں, وائرنگ بھی ہوئی ہے, آنکھیں بھی ہیں, یہ بات بھی کر رہا ہے, سسٹم ہے پورا, اے آئی بھی اس کے اندر ایسا ہے کہ سوال جواب بھی کر رہا ہے. سر وہاں کے لوگوں ڈویژن پیدا ہو گئی. کچھ لوگ وہ کہنا شروع ہو گئے کہ یار یہ جہاں سے بھی آیا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے باقاعدہ بنایا ہے, پیچھے اس کی ذہانت تھی زبردست قسم کی, کیونکہ کیا پرفیکٹ نظام ہے یار, کیا آنکھوں میں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں, کیا یہ زبان سے باتیں کر رہا ہے, کیا پروگرام ہے کہ ہمیں جواب دے رہا ہے, اور اس کے اندر کیا وائرنگ فٹ کی ہوئی ہے. اچھا کچھ لوگوں کا طبقہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے نظام تو اوکے ہے اس کے اندر, لیکن حالات کے دھکوں سے بھی اتفاقاً بھی یہ جنم لے سکتا ہے, کیونکہ لوہا ہے, ہمیں معلوم ہے لوہا کس طرح پہاڑوں میں ہوتا ہے, حالاتوں نے تقاضا کیا ہوگا, اتفاقاً بھی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا طبقہ دلیل یہ دے رہا تھا, دوسرے نے کہا کہ بھائی صاحب اتفاقاً بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمیں معلوم, لیکن اتنا منظم طریقے سے اتفاق نہیں ہوا کرتا, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. یہ جس طرح مرضی وجود میں آئے, چاہے گریجولی آئے, یکدم آئے, جیسا بھی ہے, لیکن اس کے پیچھے ذہانت صحیح ہے. جو میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا, قرآن کا مقدمہ ایکچولی ہے کہ اللہ نے پوری جو کائنات بنائی ہے, پورے قرآن پاک کے اندر بار بار ہمیں کہا اسی کائنات کو دیکھو تو خدا کی طرف رہنمائی ملے گی, آپ اسی کے نظام کو سمجھو اللہ کی طرف رہنمائی ملے گی. کہ اتنا زبردست ہر چیز کا جو نظام ہے, وہ نظام بغیر پیچھے منظم کے نہیں ہو سکتا ہے. ہر جگہ اتفاق, یا اس کو خدا سمجھ لیں یا آپ ایک منظم کو. اصل میں یہ کہنے والے کہ جناب اتفاق ہے, پیدا ہو گیا, یہ خود بخود چل رہا آگے, خود بخود انسان سے انسان, انسان سے انسان, جانور سے جانور پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں, فروٹ سے فروٹ پیدا ہوئے چلے, اتفاق ہے. تو کیا مطلب اتفاق, اس میں بھی اتفاق ہو گیا, اس میں بھی اتفاق ہو گیا, اس میں بھی اتفاق ہو گیا, اس میں بھی, کیا اتفاقات ہی چل رہے ہیں کیا کائنات کے اندر؟ یہ بات کوئی عقل سے ماور دو ہی نتیجے میں نے آپ سے ذکر کیا, دو ہی نتیجے اس کو قرآن پاک نے ذکر بھی کیا ہے. میں مزید اس کی تفصیل کر دیتا ہوں. دیکھیے گا, یہ کائنات ہمارے سامنے موجود ہے, اس کا نظام پورا موجود ہے, اور انسان نے ہر دور میں مختلف طریقوں سے سمجھا کس طریقہ کار سے ایک چھوٹا سا حصہ جسم کے اندر مرد عورت کے ملتا ہے, اور وہ پوری تخلیق ہوتی ہے, بچہ ہمارے سامنے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں, ہمارے سامنے نہ جانے کس قدر آسمان و زمین پہ نشانیاں گزر رہی ہو, ہم روز مشاہدہ کر رہے ہیں. نتیجے اس کے دو ہی ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا. وہ کیا نتیجے ہیں؟ یا آپ سائیڈ اے پر آ جائیں گے یا آپ سائیڈ بی پر آ جائیں گے. سائیڈ اے تو سمپل یہ ہے کہ جس قدر منظم طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ نظام تقاضا کر رہا ہے منظم ہونا چاہیے. سمپل از دیٹ, ایسے اتفاقات اتنے نظام کے ساتھ ہو نہیں سکتے. یا تو یہ طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں خدا کی تابع. اچھا دوسری صورت اس کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یا بی سائیڈ ہے جس کے اندر آپ خود فیصلہ کرو کیا ہے. نمبر ایک ام هم الخالقون, یا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا, ہم خود خالق ہیں. اگر یہ بات آپ نہیں کر سکتے, آپ کر کے دکھاؤ, میں اپنا خالق خود ہوں, سب دنیا ہنسے گی اور آپ کو پاگل کہے گی. دوسری صورت صرف یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء, خود بخود غیر عدم سے وجود خود سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کچھ بھی پیچھے حقیقت نہیں ہے, اس عدم سے وجود ہوا, سب کچھ اپنے تائیں ٹھیک ہوتا چلا گیا, بقا بھی اپنے تائیں ہوتی چلی گئی. اتفاقات کا ایک ایسا سمندر شروع ہوا کہ یہ بھی اتفاق, یا پانی کا سسٹم بھی اتفاق, سورج کی دوری بھی ہم سے اتفاق, چاند کی دوری بھی ہم سے اتفاق, اس زمین کا زرخیز ہونا بھی ہم اتفاق, یہاں نباتات کا ہونا بھی اتفاق, یہاں سب کچھ اتفاق. اچھا پھر یہاں پر بے جان کے اندر جان آ گئی, اتفاق. پھر اس جان نے اپنے اندر ایسی ایک تدریج لے کر کے آیا کہ وہ اتنی مخلوقات بن گئی, اور ہر مخلوق پرفیکٹ. اب چونٹی کو معائنہ کریں ایک الگ کائنات ہے, مکھی کو دیکھیں ایک الگ کائنات ہے, انسان کو دیکھیں ایک الگ کائنات. اچھا پھر اس کے اندر شعور کا ہونا بھی, یعنی کہ اتفاقات کی ایسی لائن لگا دو, ام خلقوا من غیر شیء, کہ نہ ہونے سے سب کچھ خود بخود ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ اس نتیجے پہ پہنچو گے, یہ قرآن پاک نے ذکر کر دیا. عقل کہاں رہنمائی کرتی, غور کیجئے گا. عقل اللہ نے شعور دیا ہے, خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے, ایک عاقل کے منہ سے جملہ سوٹ ہی نہیں کرتا ہے یار, خود بخود سب کچھ ہو گیا. دیکھیں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے سر, وہ ہم جیسی نہیں ہے کہ میں اگر یہاں پر کوئی چیز کر رہا ہوں تو اوبویسلی میں فزیکلی ملوث ہوں گا اس کے اندر, تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ سر یہاں چائے بنا رہے ہیں. اللہ کی ذات ایسی تو نہیں ہے جو فزیکلی خود ملوث ہو جائے. لہذا ہمیں کائنات میں کام ہوتے دکھ رہے ہیں, کام کرنے والا نہیں دکھ رہا ہوتا. بالکل کام ہوتا دکھ رہا ہے, کام کرنے والا نہیں دکھ رہا. لیکن کام جس انداز کے اندر ہو رہا ہے اس انداز کو قرآن نے دلیل بنایا, دیکھ لیں.
کہ بغیر خالق کے ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک آپ مان سکتے ہیں کہ حالات کے دھکوں نے اتفاقی طور پر بغیر پیچھے کسی منظم یہ کیمرے فٹ کر دیے آپ کی آنکھوں میں، جس کو آج انسان اگر ایک کیمرہ بنانا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی، اس کو کس قدر باریکیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ حالات کے دھکوں سے ہو گئی۔ تو سر کہنے کا مقصد قرآن پاک کا مقدمہ اچھی طرح سمجھیں گے نا، بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی ذکر نہیں کی ہے، اللہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے سنوریم، قرآن کی آیت پہ غور کیجیے گا، سنوریم آیاتنا، ہم آپ لوگوں پر کھولیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات واضح ہو سکے گی بآسانی کہ یہ حق ہے، یہ پیغام حق ہے۔ تو یہی اسی کائنات اور اسی جسم کے اندر ہی نشانیاں ہیں جو آپ کو رہنمائی کرتی ہیں خالق کی طرف۔ نہیں، قرآن نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ جناب مجھے تم مانو اس وجہ سے کہ تمہیں ریزن نہیں پتا اس کا، تو آج تم اگر ریزن جان چکے ہو تو مجھے مائنس کر دو، بلکہ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ میری کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہر ایک معاملے میں میری نشانیاں تلاش کرتے رہو، تمہیں پیچھے نظام نظر آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ پیچھے منظم بھی موجود ہے۔ بڑے بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گیا، یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سر آپ بھی تیاری کریں، ایک کورس کا میں نے اعلان تو کر دیا ہے، تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے الہاد کے حوالے سے، اس کا چونکہ رسپانس بہت اچھا آیا تھا اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کر رکھیں گے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ کورس بھی ہم نے شروع کرنا ہے۔ بہت شکریہ سر۔